آج ہم بات کریں گے سائیکو کے بارے میں ریگارڈلیس کہ آپ کون سا اسکول تھیراپی کا جو ہے اس میں ٹریننگ حاصل کریں گے، چاہے وہ سی بی ٹی ہو، چاہے وہ ایگزسٹینشل ہو، چاہے سائیکو ڈائنامک ہو. کچھ اصول ہیں جو کہ ہمیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سائیکو تھیراپی کے حوالے سے جاننی ضروری ہیں. سو آج ان چیزوں کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی ڈسکشنز ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن ٹو بگن ود لیٹس ٹاک اباؤٹ فرسٹ پرنسپل جو کہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا. The first one is we psychotherapists do not treat diseases or disorders. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سائیکو تھراپسٹ جو ہیں وہ ڈیزیزز یا ڈس آرڈرز کا، بیماریوں کا علاج نہیں کرتے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ امپورٹنٹ سوال ہے نا کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کلائنٹس کو مدد کرتے ہیں ان کی پرابلم سالو کر رہے ہیں. سو وی ڈو ناٹ ٹریٹ ڈیزیزز اور ڈس آرڈرز بٹ وی ہیلپ آور کلائنٹس سالو their problems. اور یہ پرابلمس جو ہیں یہ کوئی میتھ کی پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی پرابلمس نہیں ہے، یہ لائف کی پرابلمس ہیں. اور لائف کی پرابلمس جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اب سائیکالوجی میں یہ کوئی اسٹیبلشڈ فیکٹس نہیں ہے. دونوں باتیں جو ہیں یہ ڈفرینٹ اسمپشنز ہیں. ایک طرف ہے ہمارا میڈیکل ماڈل. تو آپ میں سے جو لوگ انٹرنشپ وغیرہ کر چکے ہیں، ڈی ایچ کیو وغیرہ میں کام کر چکے ہیں سائیکائٹرسٹ کے ساتھ یا دوسرے کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے جو ویوز ہیں ان کو بغیر سوچے سمجھے یا بغیر کرٹیکل تھنکنگ کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم تھوڑی کرٹیکل تھنکنگ کریں، تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں. اور میں جس ماڈل کو فالو کرتا ہوں اور جو اس ٹریننگ کورس میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ بایو سائیکو سوشل ماڈل. میننگ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بایولوجی سے ملی ہیں. مثلاً گھر میں ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کی ہسٹری، گھر میں ہو سکتا ہے انگزائٹی کی ہسٹری، گھر میں اور کسی چیز کی بھی ہسٹری ہو سکتی ہے. تو کچھ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہو سکتی ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے آپ حساس زیادہ ہو. جیسے وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے نا کہ کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نئی ہے ابھی. تو یعنی دونوں جو چیزیں نا یہاں پہ ہو رہی ہیں کہ ایک تو نئی چوٹ ہے لیکن اس سے پہلے ہم بھی پہلے سے کچھ نازک مزاج ہے. تو بایو سائیکو سوشل ماڈل کہتا ہے کہ شاید ہم میں کوئی بایولوجیکل پری ڈسپوزیشن یا کوئی ایسی ٹینڈنسی موجود ہے، کوئی ایسا جینیٹک پری ڈسپوزیشن موجود ہے. اوکے. پھر سائیکو سوشل یعنی نفسیاتی اور معاشرتی. یعنی گھر میں ہو سکتا ہے کوئی ایشوز ہوں، اسکول کے حوالے سے کوئی ایشوز چل رہے ہوں، کوئی ٹیچر جو ہے وہ بلی کر رہے ہوں، کوئی بچے دوسرے بلی کر رہے ہوں، گھر میں جو ہے ماں باپ جو ہے وہ جس انداز سے پرورش کر رہے ہوں اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہوں. سو بایو سائیکو سوشل ماڈل جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ میڈیکل ڈس آرڈرز نہیں، وہ طبی بیماریاں نہیں، بلکہ مسائل ہیں جن کو حل کرنا چاہیے. اب اس کو کچھ سوالات ہیں جو آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. مثلا ہم اداسی اور ڈپریشن میں فرق نہیں کرتے. تو کیا اداسی اور ڈپریشن ایک ہی چیز ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈپریشن ہو گیا، جبکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی میں اداس ہوں. رائٹ؟ اسی طرح جب کوئی خدا نخواستہ کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس پہ اداسی بنتی نہیں؟ کوئی دور چلا جاتا ہے ہم سے، بچھڑ جاتا ہے، اداسی قدرتی چیز نہیں ہے؟ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں ہر وقت اچھلتے کودتے رہنا چاہیے، ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے؟
تو بعض لوگ جو ہیں ساری یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا پازیٹیو تھنکنگ کی، اس کو بہت ہی منفی، بہت ہی یونی ڈائریکشنل کر لیتے ہیں، ایک ہی طرف لیتے چلے جاتے ہیں. سو دیٹس ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا. سو سب سے پہلی جو ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے انگزائٹی یا ڈپریشن یہ بیماریاں نہیں ہیں بلکہ مسائل ہیں جن کا حل کرنا ہے. ایک اور مثال لے لیں کہ آپ فرض کریں کہ امتحان قریب ہے اور آپ کے دوست یار آتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں آؤ یار شغل کریں، کہیں پارٹی کرتے ہیں، چل کرتے ہیں، کھانا پینا کھانے چلتے ہیں، اور آپ کو پڑھنے نہیں دیتے. اب اکثر جو ہے اس وقت جو چیز ہم سے پڑھائی کرواتی ہے اور دوستوں کو ہم سے منع کرواتی ہے وہ ہماری انگزائٹی ہوتی ہے، ہماری پریشانی ہوتی ہے، جو ہمیں کہتی ہے یار نہیں ہے کیا کرو گے، مارے جاؤ گے، کچھ کرو. تو پریشانی یا خوف، تو یہ جو انگزائٹی ہے یہ ہماری مدد کرتی. سو یہ چیز آپ کو ہوپ فلی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری جو ٹینڈنسیز ہیں، ہماری جو بایولوجیکل ٹینڈنسیز ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو ہماری سوشل اور سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز ہیں اس سے پرابلمز بڑھتی ہیں اور بنتی ہیں، اور پھر ہمیں ایز سائیکو تھراپسٹ انہیں حل کرنا پڑتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسائل نہیں ہیں، مسائل تو یہ ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، obsessions, ruminations, compulsions، یہ سارے مسائل ہیں. اور ان مسائل کو ہر انسان کی ایک یونیک سچویشن ہے جس کو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اس یونیک سچویشن کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا. دیکھیں میں علاج نہیں کہہ رہا، ڈپریشن کا علاج ہم تب کہیں گے اگر ہم ڈپریشن کو ایک موذی مرض سمجھیں اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ میڈیکل ماڈل جو ہے وہ اسے ایک بیماری کے طور پہ دیکھتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے، اور سائیکائٹرسٹ جو ہیں ظاہر ہے اگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ ایسا ہی کریں گے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان سے کوئی لڑائی ڈال لینی ہے یا ہم نے ان سے بھڈا ڈال لینا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں اپنا کام کرنے دیں. لیکن ہم نے جو کام کرنا ہے، ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ بیماریاں نہیں ہیں، ان کا علاج سچ نہیں ہوتا، یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے میں ہم نے کلائنٹ کی مدد کرنی ہے. یہ بھی یاد رکھنا کہ حل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم حل نکالنے میں اپنے کلائنٹ کی مدد کریں گے، اور اسی لیے ہم نے اس کے لیے مریض کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا. سائیکائٹرسٹ وغیرہ ہوں تو ان کے ساتھ ہم ایسی بات کر سکتے ہیں کہ جی ہاں جی پیشنٹ، لیکن بہتر ہے کہ ہم کلائنٹ کا لفظ استعمال کریں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ یہ ہمارے پاس کلائنٹ جو ہے یہ پرابلم سالونگ کے لیے آیا ہے، اپنی لائف کی مختلف پرابلمز کو حل کروانے کے لیے آیا ہے. تو یہ ہے جناب پہلا تعارفی ویڈیو کہ ہم نے سائیکو تھراپی کرنی کس چیز کی ہے. ہم نے بیماری کا علاج کرنا ہے یا ہم نے اپنے کلائنٹس کو پرابلم سالو کرنے میں مدد کرنی ہے. With this, see you later. خدا حافظ.